اسرائیل نے لبنان میں بالآخر اپنے سب سے بڑے دشمن حزب اللہ کے سربراہ شیخ حسن نصر اللہ کا خاتمہ کر دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ بیروت میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر شہر کے جنوبی علاقے میں ایک رہائشی عمارت کے تہہ خانوں میں قائم تھا۔ حزب اللہ کے حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جس ہیڈ کوارٹر میں یا جس عمارت میں شیخ حسن نصر اللہ موجود تھے، در حقیقت وہ ایک عمارت کے نیچے زمین دوز 3 منزلیں تھیں جہاں پر شیخ حسن نصر اللہ یا حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ حملے میں شیخ حسن نصر اللہ کے ساتھ حزب اللہ کے جنوبی محاذ کے کمانڈر علی کراکی اور دیگر اہم کمانڈر بھی مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ کا یہ ہیڈ کوارٹر بیروت کے جنوبی علاقے الداہیہ میں ایک عمارت میں قائم تھا۔ دوسری جانب اسرائیل کے سرپرست امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے بیروت پر اسرائیلی فضائی حملے کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ شیخ حسن نصر اللہ کی ہلاکت یقینی طور پر اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے بعد ایران یا حزب اللہ کا کیا رد عمل سامنے آئے گا، یہ بھی یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہارزی حلیوی کے مطابق شیخ حسن نصر اللہ کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی طویل عرصے سے کی جا رہی تھی۔ فوجی ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ناداب شوشانی نے بھی حسن نصر اللہ کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کی مدد سے ان کی ہلاکت کو یقینی بنایا گیا۔ شیخ حسن نصر اللہ کے مارے جانے پر حزب اللہ کی جانب سے باضابطہ طور پر بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ شیخ حسن نصر اللہ اپنے شہید ساتھیوں سے یا کامریڈ سے جا ملے ہیں اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہر حال میں ہر قیمت پر جاری رکھی جائے گی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہارزی حلیوی کا کہنا ہے کہ شیخ حسن نصر اللہ کی ہلاکت ان کا آخری ہتھیار نہیں ہے اور اس ہلاکت کے ذریعے انہوں نے اسرائیل کے دشمنوں کو در حقیقت ایک واضح پیغام دیا ہے۔ شیخ حسن نصر اللہ کے حوالے سے اسرائیلی دعوے کے بعد ایران کا کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنئی کی جانب سے حسب سابق حسب روایت چند دھمکیوں اور زمین آسمان کے خلابے ملانے پر مشتمل ایک روایتی گھسا پٹا بیان جاری کیا گیا ہے۔ شیخ حسن نصر اللہ کے پس منظر کی بات کی جائے تو انہوں نے 1992 میں حزب اللہ کی سربراہی سنبھالی تھی اور اس تنظیم کو محض ایک لڑاکا ملیشیا سے خطے کی اہم ترین سیاسی و حربی قوت میں تبدیل کیا۔ شیخ حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ ایک ایسی تنظیم بن کر ابھری جو لبنان کی باقاعدہ فوج سے بھی زیادہ منظم اور تگڑی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب جو کہ ایران کی سب سے بڑی قوت ہے، وہ شیخ نصر اللہ کی تنظیم کو سب سے زیادہ امداد فراہم کرنے والوں میں شامل ہے۔ پاسداران انقلاب کی مدد سے شیخ حسن نصر اللہ نے میزائلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ شیخ حسن نصر اللہ نے 2006 کی لڑائی میں بھی اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی قیادت کی۔ ایک ماہ جاری رہنے والی اس تباہ کن جنگ کے نتائج کچھ بھی نکلے ہوں، شیخ حسن نصر اللہ کی مقبولیت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ شیخ حسن نصر اللہ نے لبنان میں خانہ جنگی کے دور میں ہوش سنبھالا۔ ان کا تعلق بیروت کے قریب ایک غریب علاقے سے تھا۔ ان کے والد ایک چھوٹی سی دکان پر سبزیاں فروخت کرتے تھے اور حسن نصر اللہ ان کے 9 بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ خانہ جنگی کے باعث حسن نصر اللہ کے والد کو بیروت چھوڑ کر جنوبی لبنان میں اپنے آبائی علاقے میں دوبارہ منتقل ہونا پڑا۔ حسن نصر اللہ نے 15 برس کی عمر میں عمل موومنٹ میں شمولیت اختیار کی، جو کہ ایک مؤثر اور فعال عسکری گروپ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گروپ کی بنیاد بھی ایران کی پشت پناہی سے ہی رکھی گئی تھی۔ شیخ حسن نصر اللہ نے 16 برس کی عمر میں عراق کے شہر نجف کا رخ کیا، جہاں انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ عراق میں 2 سال گزارنے کے بعد شیخ حسن نصر اللہ نے لبنان کی خانہ جنگی میں حصہ لیا۔ اس دوران انقلاب ایران نے شیخ حسن نصر اللہ کی زندگی میں نمایاں تبدیلی برپا کی، کیونکہ اس دوران اسرائیلی قبضے کے ساتھ ہی ایران کی پاسداران انقلاب نے حزب اللہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور شیخ حسن نصر اللہ اس میں شامل ہونے والے ابتدائی رہنماؤں میں سے تھے۔ بعد ازاں حسن نصر اللہ نے ایران کے شہر قم میں مزید 2 برس دینی تعلیم حاصل کی۔ 32 برس کی عمر میں حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی قیادت سنبھالی اور میدان سیاست میں بھی قدم رکھا۔ ایران کی بھرپور امداد کے نتیجے میں شیخ حسن نصر اللہ نے لبنان میں سکولز، ہاسپٹلز اور خیراتی اداروں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کیا، جو کہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ سال 2000 میں اسرائیل کے لبنان سے مکمل طور پر انخلا کے بعد حسن نصر اللہ ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر سامنے آئے تھے۔ لبنان میں سیاسی بحران اور خانہ جنگی کے دوران شیخ حسن نصر اللہ کی شخصیت مزید ابھر کر سامنے آئی۔ خاص طور پر وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد انہیں لبنان کے اہم سیاستدانوں میں شمار کیا جانے لگا۔ 2007 میں حزب اللہ کے زیر کنٹرول ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے خاتمے کے معاملے پر ان کی لبنانی حکومت سے شدید انبن بھی ہوئی، تاہم وہ لبنانی کابینہ سے حزب اللہ کے لیے ہتھیار رکھنے کی اجازت لینے میں کامیاب رہے۔ 63 سالہ حسن نصر اللہ ایک منفرد سیاسی عسکری رہنما ہونے کے ساتھ ایک شعلہ بیاں مقرر بھی تھے۔